السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لرسولہم لا نخرجنکم من ارضنا، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہ ہم آپ لوگوں کو نکال دیں گے اپنے ملک سے۔ کیوں نکال دیں گے؟ اس لیے کہ آپ باز نہیں آ رہے۔ ہمیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنے باء اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، تو ہم تو اپنے باء اجداد کو کے مذہب کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اور تعودون فی ملتنا، یا پھر آپ لوگ لوٹ آئیں ہمارے مذہب میں دوبارہ سے، تو پھر ہم اپنے ملک میں رہنے دیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی رسولوں کی طرف، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم ضرور بسائیں گے تم کو یا آباد کریں گے تم کو اس ملک میں، من بعدہم، ان کے بعد، جب ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ جب ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، تو پھر ہم آپ لوگوں کو ہی اس ملک میں بسائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں، کہنے دو انہیں، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس لیے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یہ اس کے لیے نام ہے، اور وہ خاف وعید، اور جو میرے عذاب سے ڈرا، بن دیکھے عذاب سے ڈر گیا اور بن دیکھے میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے یہ نام ہے۔ کیا نام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو ہی، یعنی ایمان والوں کو، اسی سرزمین پر آباد کرے گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، اور انہوں نے فتح چاہی، پیغمبروں نے اللہ سے فتح کی، دعا کی، تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں فتح یاب کر دیا۔ اور خواب کل جبار عنید، اور سب سرکش اور ضدی جو تھے وہ نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کے پیچھے دوزخ ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو پانی پلایا جائے گا پیپ والا، نعوذ باللہ، یتجرعہ، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اس کے حلق سے نہیں اترے گا۔ وہ پانی جو ہے اتنا برا ہوگا کہ اس کے ان لوگوں کے حلق سے وہ اترے گا نہیں، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا تو چاہیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس موت آئے گی ہر طرف سے، ایسے لگے گا کہ وہ مر جائے گا، ہر طرف سے موت اسے انہیں گھیر لے گی، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، انہیں موت دینے کا حکم نہیں آئے گا اللہ کا، وہ اسی اذیت میں مبتلا رہیں گی ہمیشہ۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں کافروں کے، وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ راکھ ہو، کرامد راکھ، اشتدت بہ الرِّیحُ، جس کو سخت تیز ہوا جب چلتی ہے، آندھی جیسی ہوا، تو پھر اس کو اڑا کے وہ لے جاتی ہے۔ تو
पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो वो सारी उनके अमाल उड़ा के ले जाएंगी हवाएं। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू, तो वो कोई भी इख्तियार नहीं रखते, जो उन्होंने कमाया उस पर भी वो इख्तियार नहीं रखते अपने लिए। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू वला शैअन, वो अपनी कमाई के भी किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखते। ज़ालिका हुवा दलालुम बईद, यही तो वो गुमराही है जिसमें वो मुब्तला हैं। ये पहले दर्जे की गुमराही है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ अस्मावाति वल अर्द बिल हक़, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने बनाया आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ, तदबीर के साथ। ये अल्लाह ही का काम था ना, उस ज़मीन और आसमान को बनाना, तो अल्लाह ने बनाया उसको तदबीर के साथ। यशा यज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़ जदीद, अगर अल्लाह चाहे तो नाबूद कर दे तुम्हें, नहीं तो नाबूद कर दे तुम्हें, और ले आए एक नई मखलूक। किस कदर ये डरावना मंजर होगा। अल्लाह बचाए। अल्लाह कहता है अगर तुम नहीं मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें निश्तो नाबूद कर सकता हूँ, तबाह बर्बाद कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नई मखलूक ले आऊँगा। मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बअज़ीज़, और ये अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं है। व बराज़ु लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबाअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, तो सब निकल खड़े होंगे अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के हजूर सब आ जाएंगे रोज़े क़यामत। फ़क़ाला, तो फिर कहेंगे ये जो कमज़ोर लोग थे ना दुनिया में, उनको कहेंगे जो तकब्बर करते थे दुनिया में, अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम पता नहीं क्या चीज़ है, कि वो उनसे कहेंगे कि हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे। जाहिर है वो उनसे डरते थे और उन्हीं की पैरवी करते थे। कमज़ोर लोग भी उन्हीं से डरते थे ना, पैगम्बरों की तो वो भी नहीं मान रहे थे। वहां तुम, फिर वो कह रहे हैं कि अब वहाँ इस कदर अज़ियतनाक मंजर है, तो वो उनसे कह रहे हैं कि क्या तुम फ़हल अंतुम, क्या तुम मुग़नून आना, क्या तुम हमसे कुछ कम कर सकते हो, मिन अज़ाब बिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब में से कुछ कम कर सकते हो हमारे लिए, क्योंकि हम तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे ही कदमों में पड़े रहे, तुम्हें ही सीधे करते रहे, जो तुम कहते थे वही करते रहे। तो क्या आज इतना बुरा वक्त है हम पर, हमारी मदद कर सकते हो कि कुछ ये अज़ाब ही हमसे कम कर दो जो हमें मिल रहा है। तो वो आगे से पता क्या कहेंगे, वो जो तकब्बर करते थे दुनिया में, वो कहेंगे कालू लौ हदाना, वो कहेंगे अगर अल्लाह हमें हदायत देता, हदैन अल्लाह, अगर अल्लाह हमें हदायत देता, ला हदैनाकुम, हम भी तुम्हें हदायत दे देते। सवाउन अलैना, अब तो हमारे लिए बराबर ही है। आज ज़ेना अम सबरना मालना में महीस, अब बराबर है हम चीखो पुकार करें, रोएं धोएं, जो भी करें, लेकिन यह हम सब्र भी कर लें, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें तो कोई छुटकारा ही नहीं किसी तरफ से भी। हम तो इस कदर मजबूर हैं कि रोने धोने से भी कोई फ़ायदा नहीं, सब्र करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो रिहाई की कोई जगह ही नज़र नहीं आ रही। वो आगे से ये जवाब देंगे, वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ ववअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। अब शैतान जो है ना,
وہ کہے گا، اس وقت وہ کہے گا جب کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، قیامت آ چکی ہوگی۔ اس وقت وہ کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا، وعد الحق، حق، وہ سچا وعدہ تھا، وآتکم، جو میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ خلافی کی تھی، جھوٹا وعدہ کیا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تو تم پر کوئی زور بھی نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا۔ شیطان کہے گا، ابلیس کہے گا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم میری دعوت نہ قبول کرتے، تم نے تو میری دعوت قبول کر لی، میں نے زور تو نہیں چلایا تھا، میرا تو زور ہی نہیں تھا۔ الا ان دعوتکم، صرف میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم، بس تم نے میرا کہا مان لیا، فلا تلومونی، پھر مجھے الزام نہ دو۔ وہ کہے گا مجھے کیوں الزام دے رہے ہو، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، نہ قبول کرتے، اب مجھے کیوں الزام دے رہے ہو۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے ہی آپ کو الزام دو کہ ہم کیوں اس کے جال میں پھنس گئے تھے۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اور میں نہیں تمہاری کچھ بھی مدد کر سکتا، شیطان کہہ دے گا، اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، میں بھی دوزخ میں جانے والا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتے ہو۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بے شک میں تو اس سے انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمون، کہ تم نے مجھے شریک بنایا تھا، من قبل، اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، تم سمجھتے تھے کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ داخل ہو جائیں گے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جن لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ داخل ہوں گے جنتٍ تجری، اس جنت میں جس میں بہہ رہی ہیں من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا بإذن ربہم، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے اپنے رب کے حکم سے۔ تحیاتہم فیہا سلام، ان میں وہاں ان کا جو دعائے ملاقات ہوگی نا، جب ملاقات ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے، سلام سلام کہیں گے ایک دوسرے کو، ان کی یہ دعائے ملاقات ہوگی۔ عالم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرۃ طیبۃ، تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے، کس کی مثال بیان کرتا ہے؟ کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی، وہ تو ایسا ہے، پاک کلمہ کیسا ہے؟ کاشجرۃ، جیسے کہ درخت ہو، طیبۃ، پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ بالکل مضبوط ہوں، وفرعھا، اور اس کی جو شاخیں ہیں اوپر، فی السماء، آسمان تک جا رہی ہوں۔ جو پاک کلمہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ یہ تشریح بیان فرما رہا ہے۔ توتی اوکلھا، اور وہ پھل دیتا ہے، کل حین باذنہ، ہر وقت اللہ کے حکم کے ساتھ وہ پھل دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کبھی بھی بے پھل نہیں رہتا۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ نصیحت پکڑ لیں، شاید کہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو اللہ بدل کے
تفصیل سے بیان فرماتا ہے اللہ، مثالیں، تاکہ شاید کہ لوگ ایمان لے آئیں، نصیحت پکڑ لیں۔ وَمَثَالُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی تھی، پاک بات کی مثال دی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کلماتن خبیثتن، ناپاک بات کی۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کاشجرتن، جیسے کہ کوئی درخت ہو، خبیثتن، ناپاک درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، تو اس کی جڑیں جو ہیں زمین کے اوپر ہی رکھی گئی ہیں، جیسے اس کو کوئی قرار ہی نہیں، ایسے اوپر ہی رکھ دی اللہ نے۔ گہری ہوں گی تو درخت کھڑا رہے گا نا۔ فوق الارض ما لها من قرار، اور اسے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، قرار نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر ہی پڑا ہے، ذرا سی ہوا چلی تو وہ اکھڑ گئے، گر جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ مضبوط کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں کو، بالقول ثابت، پکی بات سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرات، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ مضبوط رکھتا ہے مومنوں کے دلوں کو، کس سے؟ بالقول ثابت، پکی بات سے مضبوط رکھتا ہے مومنوں کے دلوں کو، دنیا کی زندگی میں بھی اور دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی رکھے گا انشاءاللہ۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی؟ تو اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے نا، اور ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، بلکہ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، ناشکری کر کے اللہ کی نعمتوں کو، مطلب اللہ کی نعمتوں سے انکار کر دیا، اللہ کی نعمتیں سے فائدہ تو اٹھایا لیکن انکار کر دیا کہ اس کی ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا، دار البوار، تباہی کے کنارے، تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ تباہی کا گھر کون سا تھا؟ دار البوار، تباہی کا گھر، جہنم، وہ جہنم تھی، جہنم یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تباہی کا گھر تھا ان کے لیے۔ وبئس القرار، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ تھا۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے، کیا بنا لیے؟ شریک بنا لیے، تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ تو اللہ کے بتوں کو اللہ کا شریک ہی بناتے تھے نا، اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے۔ قالو، کل تمتعوا، اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ تم فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا لوٹنا ہوگا آگ ہی میں، دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا ایٹ دی اینڈ۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو
لے عباد الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، کہ وہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ یہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان والے ہیں کہ نماز قائم کریں۔ نمبر 2، اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے اعلانیہ بھی خرچ کریں، علل اعلان خرچ کریں اور چھپا کے بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے دن لا بیع فیہ، جس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، ولا خلال، اور کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اللہ جی، اللہ تو وہ ہے خلق السماوات والارض، جس نے یہ زمین و آسمان بنائے، وانزل من السماء ماء، پھر اس نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج بہ، اور پھر اس کے ذریعے سے نکالا پانی، جب برسا تو زمین پہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، تو زمین نے اپنا جوبن پکڑ لیا، پھر ظاہر ہے اسی حساب سے، اسی فراوانی سے پھر اللہ تعالیٰ فصلیں پیدا کرے گا، تو ہر طرف دنیا میں ہر طرف فراوانی ہوگی، نعمتیں ہوں گی، اللہ کی نعمتیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اللہ نے نکالا اس میں سے تمہارے لیے رزق، پھلوں کا اور دوسری چیزوں کا جو تم کھاتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیے جہاز، لِتَجْرِی فِی الْبَحْرِ، تاکہ وہ چلیں سمندر میں، بِأَمْرِہِ، اس کے حکم سے، جو جہاز جو چل رہے ہیں ہم نہیں چلاتے، اللہ کے حکم سے وہ چلتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْہَارَ، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، جو کہ ایک دستور پر چلنے والے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا اس نے رات کو اور دن کو۔ یہ سب اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے تو وہ کام کرتے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دیا وہ سب کچھ جو تم نے مانگا اس سے، اللہ سے جو تم نے مانگا اللہ نے سب کچھ دیا، کسی میں کمی نہیں کی اللہ نے، بلکہ بڑھ بڑھ کر دیا۔ وَإِن تَعُودُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو اتنی نعمتیں دی تم کو کہ تم شمار بھی نہیں کرتے، اگر تم گننے لگو تو نہیں شمار کر سکتے۔ ان کا شکر ادا کرو، اگر نہیں ناشکری کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کفار، بے شک انسان جو ہے بڑا بے انصاف ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ تو وہ چیز اللہ نے کہا کہ میں نے تو اتنی نعمتیں دی تمہیں، اتنی دی کہ جن کو تم گن بھی نہیں سکتے، پھر اس کے باوجود جو انسان ہے وہ بڑا بے انصاف ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 تک ہم نے کی، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔